تو آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا کا بیان کہ جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ شیعہ حیدر کرار کا کلمہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شیعہ جو کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اور شیعہ کا کوئی عالم کلمہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے بھی اسے بدعت لکھا ہوا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ شاید آپ نے شیعہ مذہب کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سوچا نہیں یا مطالعہ نہیں کیا کہ شیعہ کا ایک بھی عالم ایسا نہیں، ایک بھی ذاکر، ایک بھی مجتہد ایسا نہیں کہ جس نے یہ بات لکھی ہو کہ کلمہ میں علی ولی اللہ بدعت ہے۔ ہر عالم نے اسے جزو قرار دیا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر جو آپ نے کہا کہ کیا رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے یا نہیں پڑھایا کرتے تھے، کیا حضرت علی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا یا نہیں فرمایا، تو ہم اس بات کا بھی آپ کو جواب دیں گے۔ اس سے پہلے میں قرآن سے تھوڑی سی موافقت ولایت علی دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح ولایت علی علیہ السلام کی موافقت قرآن سے ملتی ہے۔ بے شمار آیات مبارکہ ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 67 یہ تینوں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والی، اس کے بعد اطیع اللہ و اطیع الرسول والی، اور اس کے بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک غدیر قوم والی۔ ان تینوں آیات سے حضرت علی علیہ السلام کا تیسرا ولی ثابت ہونا، حضرت علی علیہ السلام کی تیسری اطاعت کا فرض ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے اور آپ کی تفسیر سے ثابت ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس آیت پر بھی آپ کو سارے حوالے پیش کروں، دلائل دکھاؤں۔ ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ کلمہ میں علی ولی اللہ احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، معصومین سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ بات ثابت کر کے آج آپ کا یہ جو ریکارڈ ہے اسے توڑ رہا ہوں اور آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ان سارے حوالوں کو غلط اور ان کی رد پیش کر کے دکھائیے گا مجھے۔ تو مومنین ہم چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہے یہ آپ کے سامنے ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 620 ہے، سورہ انفال آیت نمبر، سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کے اندر یہ روایت موجود ہے تفسیر کے اندر کہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا انا وحدی لا شریکا لمحمد عبدی و رسولی ایدتہ بعلی جن، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، کوئی میرا شریک نہیں، محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے علی کے ساتھ ان کی تائید کی ہے۔ جی جناب، یہ جو عرش پر کلمہ تھا، رسول پاک جب معراج کی شب واپس آ رہے ہیں وہاں سے، تو جو کلمہ وہاں پر دیکھا اس کے اندر حضرت علی علیہ السلام موجود تھے۔ یہ پہلی حدیث ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری تفسیر در منصور جلد نمبر 4 ہے، اس کی چوتھی جلد اور اس کا صفحہ نمبر 412، جہاں پر پھر روایت موجود ہے کہ امام ابن عدی اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی جن، ایدتہ بعلی جن، یعنی میں نے علی کے ساتھ ان کی مدد کی۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ الفاظ موجود تھے۔ جو عرش پر رسول پاک نے کلمات دیکھا اور لوگوں کو آ کر اس کی تعلیم فرمائی۔ اب اس کے بعد تیسری کتاب ہے مشکل کشا، لکھنے والے ہیں سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 394 اور 95، عرش پر نام علی ہیڈنگ ہے۔ حضرت ابی حمرا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کی شب آسمانوں کی طرف گیا تو میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا پایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور انہیں علی کے ذریعے امداد و نصرت فرمائی گئی۔ جی جناب، عرش پر کلمہ میں علی علیہ السلام کا موجود ہونا۔ اب اس کے بعد کتاب ہے تذکرۃ الخواص، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے جناب 360 صفحہ نمبر کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جو عرش کے اوپر کلمہ تھا وہ کیا تھا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا مکتوبہ علی العرش لا الہ الا اللہ وحدی لا شریک لی ومحمد عبدی ورسولی ایدتہ بعلی جن۔ وہی کلمہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے تذکرۃ الخواص، باسند روایت کے ساتھ، پیچھے سے باسند روایت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 172 کے اوپر بھی یہی روایت موجود ہے
کہ عرش کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصرت بے علی جن، اور ہم نے اس کی علی علیہ السلام کے ذریعے نصرت کی، مدد کی۔ یہ کلمہ کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ جی جناب، کیا یہ آپ کی کتب نہیں ہے؟ کیا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے؟ اب آگے چلتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ کے متعلق، وہاں پر کتنی گواہیوں پر ان سے بیعت لی گئی، تذکرہ ہوا، یا کتنی اطاعتوں کا حکم ہوا تھا، ذرا وہ دیکھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے تفسیر مظہری، جلد ہفتہ میں اس کی، اور اس تفسیر کا صفحہ نمبر ہے 131 ہے سوری۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، اب دیکھیں یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گردن سے پکڑا اور فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کہ بے شک تم میں یہ میرا بھائی وصی اور نائب ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے جناب، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، یہ میرے بعد تمہارے ولی بھی ہیں اور میرے وصی بھی ہیں، نائب بھی ہیں۔ اب اس کے بعد کنز الاعمال، اس کنز الاعمال بھی کہتے ہیں، اس کی جلد نمبر 13 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 133 یہاں پر بھی یہی روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ یہ جو علی بادشاہ ہیں یہ تم میں میرے بھائی بھی ہیں، میرے وصی بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، تم اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ یعنی رسول پاک کے بعد جن کی اطاعت کا حکم ہے، جن کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ ہے حضرت علی علیہ السلام۔ اب اس کی بنیاد کتاب ہے ذخائر العقبی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 131۔ یہاں پر باقاعدہ طور پر یہ روایت موجود ہے کہ ان برید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل نبی وصی و وارث، کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور ایک وارث ہوتا ہے، وَإِنَّ عَلِيًّا وَصِيٌّ وَوَارِثٌ، اور میرا جو وصی اور ولی ہے، جو وارث ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، مشہور و معروف کتاب، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 392۔ صفحہ نمبر 392 کے اوپر پھر یہاں پر وہی روایت موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان لکل نبی وصی و وارثا، کہ ہر نبی کا ایک وصی اور ولی اور وصی اور وارث ہوتا ہے، وان علی وصی و وارث، اور میرا وصی اور وارث حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہ دو روایتیں ایٹ اے ٹائم اسی ایک صفحہ کے اوپر موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم نے دکھانا ہے کیا، ایک تو ہم وصی اور رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے بیان دکھا دیا۔ اب ہم خلیفہ پڑھتے ہیں، خلیفہ بلا فصل، کہ علی خلیفہ بلا فصل کس طرح سے ہے، اس پر ذرا بیان دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں مطلقاً کلمہ میں علی گن ولیہ دکھاؤں گا، پورے کا پورا کلمہ۔ علی بلا فصل خلیفہ کس طرح ہے، کتاب پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اسی کتاب سے دوسرا حوالہ ہے مدینہ دمشق ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 42 کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ خلیفتی من بعدی، وہ میرے بعد خلیفہ ہے، یعنی میرے بعد کوئی مسافیت نہیں، کسی اور خلیفے کا تذکرہ نہیں، بلکہ یہاں پر رسول پاک فرما رہے ہیں کہ علی بادشاہ میرے بعد خلیفہ، یعنی بلا فصل خلیفہ ہے۔ ہم اس وجہ سے علی علیہ السلام کے ساتھ بلا فصل خلافت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا آگے جنت کی طرف، کہ جنت کے اندر کیا کیا کلمے موجود ہیں، کیا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر۔ کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس میں صفحہ نمبر 172 172 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جو مکتوبہ فیہا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر گئے تو وہاں پر جو کلمہ لکھا ہوا تو لا الہ الا محمد رسول اللہ نصرت علی جن، کہ علی السلام کے ذریعے ان کی مدد کی گئی، یہ تھا کلمہ میں علی علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس کے بعد جب ہم چلتے ہیں دلیل نمبر، اب یہ 9ویں 10ویں دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے کہ تذکرۃ الخواص، اس کا صفحہ نمبر ہے 25، صفحہ نمبر 25 کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جنت میں جو دروازے ہیں جنت پاک کے، اس کے اوپر کون کون سا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر روایت موجود ہے
کہ وقت اخرج احمد فی الفضائل ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی والذی نفسی بے یدی، کہ علی جو ہے وہ کیا ہے، نفس ہے، ہاتھ ہے، انا علی باب الجنت، جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہے، مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب اخر رسول اللہ، کہ جنت کے دروازے پر جو کلمہ موجود ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کلمہ کے اندر. تو کیا یہ بدعت ہوئی یا احادیث سے یہ تواتر سے ثابت ہو رہی ہے یہ بات؟ اب اس کے بعد دوسرا حوالہ ذخائر العقبی، اس کا صفحہ نمبر ہے 124. یہاں پر وَأَنْ جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخر رسول اللہ. کہ جناب جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی علیہ السلام رسول اللہ کے بھائی ہیں، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں آگے. کتاب بڑی مشہور و معروف ہے فرائض الصمتین. اس کتاب کا صفحہ نمبر 237 کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت ثمانیۃ ابوابا، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8. فائزہ علی الباب الاول منہا مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جی جناب، جنت کے 8 دروازے ہیں. پہلے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. باقاعدہ طور پر علی ولی اللہ کے الفاظ موجود ہیں جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ بھی احادیث کی روشنی میں. تو کون منکر احادیث ہوا؟ انجینئر محمد مرزا. اب اس کے بعد دوسری اس کی بیان ہے، آگے چلتے ہیں، اسی حدیث کو بڑھاتے ہیں کہ وہ علی الباب الثانی، دوسرے جو دروازے اس پر لکھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد باب الثالث، تیسرے دروازے پر بھی لکھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ. باب الرابع، چوتھے دروازے پر بھی لکھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پانچویں دروازے پر خامس، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب اس کے بعد الباب السادس، چھٹے دروازے پر کیا لکھا ہوا؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد باب السابع، ساتویں دروازے پر بھی لکھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد باب الثامن، 8ویں دروازے پر بھی لکھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور ہم اسی کلمہ کا اقرار کرتے ہیں اور یہی کلمہ جنت کے ہر دروازے کے اوپر ثبت شدہ ہے، لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد دوسری کتاب ہے در الصمتین، بڑی مشہور و معروف کتاب، جلیل القدر، 650 سال پرانی کتابیں ہیں یہ. اب اس میں صفحہ نمبر 155 کے اوپر یہی روایت موجود ہے کہ قالا جبرائیل فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الجنۃ ثمانیۃ ابواب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور علی الباب الاول مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کے جنت کے پہلے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد علی الباب الثانی، دوسرے دروازے پر بھی لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. باب الثالث، تیسرے دروازے پر بھی لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. چوتھے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اسی طرح 5ویں دروازے پر، 6ٹھے دروازے پر، 7ویں دروازے پر اور 8ویں دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر یہی کلمہ موجود ہے جس کے اندر علی ولی اللہ موجود ہے. تو مرزا صاحب کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بدعت والا کلمہ وہاں پر لکھ دیا، وہ بھی جنت کے دروازے کے اوپر؟ تو پھر آپ تو بدعت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ بدعت پسند نہیں ہیں. آپ جنت کا بھی انکار کر دینا کہ یہ تو بدعت والا کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کے اندر نہیں جاتے، اور انشاءاللہ آپ لوگ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ منکر ولایت علی ہیں. اس کے بعد اب میں نے یہ بتانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کلمہ پڑھایا تھا. یاد ہے آپ کو اپنی بات کہ کیا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھایا کرتے تھے یا نہیں پڑھایا کرتے؟ تو محترم، کہیں پر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مل جانا یہ دلیل نہیں کہ کلمہ میں علی ولی اللہ موجود نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ پر صرف لا الہ الا اللہ بھی مل جاتا ہے. تو کیا ہمیں محمد رسول اللہ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم اس کے بعد تک چلتے ہیں کہ آئے کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی کلمہ تھا یا نہیں تھا، ان کا بھی جو جزئیت ہے جائز ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
اور وہ بات میں آپ کو بخوبی ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اب میرے پاس کتاب ہے جناب المودہ، جلد اس کی اول ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 292 292، جہاں پر روایت موجود ہے۔ اب نہایت توجہ کیجئے گا، بڑا زبردست والا، بڑا پسندیدہ حوالہ ہے۔ عتبہ بن عامر الجہنی کالا بایونا رسول اللہ علی قول ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد نبیہ وعلی وصیہ، کہ عتبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جس قول پر بیعت لی تھی، بایونا جس قول پر بیعت لی تھی وہ کیا تھی؟ وہ قول کیا تھا؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد محمد نبیہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ساتھ ہے توحید کے بعد، وہ علی وصیہ، اور علی اس کا وصی ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی۔ پھر کیا فرمایا تھا؟ فَأَيُّ مِنَ الثَّلَاثَةِ ترکنا کفرنا، کہ جس نے اس میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا، ان تینوں میں سے اس نے کفر کیا۔ ان تین گواہیوں میں سے جس نے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا اس نے کفر کیا، وہ کافر قرار پایا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ذرا اپنے گریبان میں جھانکی، کہیں آپ کفر کا ارتکاب تو نہیں کر چکے؟ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا کہ لواح الحمد پر کون سا کلمہ لکھا ہوا تھا۔ جب ہم چلتے ہیں لواح الحمد کی طرف تو وہاں پر بھی جو کلمہ لکھا ہوا تھا جی آپ کے سامنے ہے روایت، اس میں لاسٹ پر دیکھیں، سطر الثالث، تیسری جو سطر تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ لواح الحمد کے اوپر تیسری سطر موجود ہے جس کے اندر علی ولی اللہ کا کلمہ موجود ہے۔ اب کب تک بھاگیں گے، کہاں تک انکار کریں گے علی بن ابی طالب کی ولایت کا؟ قرآن دلیل، فرمان دلیل، احادیث دلیل، صحابہ دلیل، کہاں سے آپ انکار کریں گے؟ اب اس کے بعد ہے یہ جناب دوسری کتاب ہے زاد العقبہ مودۃ القربہ، یہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر جب ہم 55 کے اوپر چلتے ہیں تو یہاں پر یہی لواح الحمد کے حوالے سے موجود ہے کہ تیسری سطر جو لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب اس کے بعد مومنین ہم ثابت کرتے ہیں کہ کیا حضرت علی علیہ السلام نے بھی کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا۔ اب جو حوالہ دے رہا ہوں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے شواہد النبوہ، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 287 287۔ اس میں جب ہم نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں وصی پیغمبر رسول مرسل جناب محمد بن عبداللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ راہب کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک علی وصی الرسول اللہ۔ راہب نے جو کلمہ پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو گواہی دی حضرت علی علیہ السلام کی، اور وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کلمہ پڑھا، اور وہ بھی شہادت والا۔ یہاں سے آپ شہادت ساتھ ساتھ تیسری گواہی بھی ثابت ہو رہی ہے۔ کہاں سے آپ انکار کریں گے آپ؟ اب اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے جناب المودہ کتاب ہے، اس میں جو مسلم بن عقیل تھے انہوں نے کون سا کلمہ جا کر سنایا تھا لوگوں کو کہ کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے، کس کلمہ پر آپ کو ایمان لے کر آنا چاہیے، تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 390 ہے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ فقاما عمر ابن سعید علیہ فقال لہو ما وصیتو کا فقال لہو اول وصیتی، اس نے جو سب سے پہلے ہمیں نصیحت کی، یہ کون سی نصیحت کی؟ حضرت مسلم بن عقیل نے وہ یہ کی فَإِنَّا أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَصِيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَخَلِيفَةُ فِي أُمَّتِهِ۔ جی جناب، مکمل کلمہ یہاں پر موجود ہے، خلافت تک کا تذکرہ کلمہ کے اندر موجود ہے، جو کلمہ مسلم بن عقیل نے جا کر لوگوں کو سنایا، پڑھایا، سمجھایا، بتایا تھا۔ اب اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسی پریشانی آپ کو کہ آپ یہ کہنا چاہیں کہ نہیں یہ حوالے غلط ہیں، یہ دلائل غلط ہیں، تو میں آپ سے اعلانیہ طور پر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ان دلائل کو رد کر دیں،
غلط ثابت کر دیں، ضعیف ثابت کر دیں، تب میں آپ کو مانوں گا کہ آپ واقعی اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں، وگرنہ آپ منافق ہیں، مرتد ہیں اور منکر ولایت علی ہیں۔ اب اس کے اینڈ پر ایک اور حوالہ بھی دکھانا چاہوں گا۔ ایک دوسری کتاب میرے پاس پڑھی ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو لکھی ہی فضائل علی پر گئی ہے۔ یہ دیکھیں مومنی کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی فی فضائل علی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 132 ہے، اس کے اوپر منقبت نمبر ہے 26۔ تو یہاں پر باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اول حجت پیدا کیا، اور اس کے اعتراف پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصیہ، اور ثم خلق العرش، جب عرش کو خلق کیا، وکتب علی ارکانہ، اور اس کے اوپر لکھا، کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصیہ۔ اب اس کے بعد جب خلق کیا جناب والی ارضین کو، یعنی زمینوں کو خلق کیا، تو اس پر بھی لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی طرح یعنی جو جو چیز لوح الحمد کو خلق کیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو محترم، میں نے ہر لحاظ سے قرآن و احادیث کی موافقت سے، مطابقت سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، معصومین کے اقوال سے، احادیث سے، صحابہ کے بیان سے میں نے یہ بات ثابت کر دی کہ کلمہ میں علی ولی اللہ باحکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، جزو ہے کلمہ کا، قرآن کی روح سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور بے شمار فرامین سے ثابت ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اب کافر بننے سے خود کو بچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ امام زمانہ علیہ السلام وارث۔ نوح سنے جو مولا کے، نوح سنے جو مولا کے، ہاتھ میرے ماتم کوٹے، ہاتھ میرے ماتم کوٹے، مجھ پہ کھلا یہ جھولے سے، میں تو حسینی بچہ ہوں، بچپن ہی سے سچا ہوں، میں تو